اچھا جی، اس ویک تو ہم خود ہی کرنٹ افیئر بن گئے اس حوالے سے. آپ کو پتا ہے کہ میری برتھ ڈے کا دن آتا ہے 4 اکتوبر کو. تو 8 سے 2 سال پہلے جب میری 43 اینیورسری تھی برتھ ڈے کی، اس دفعہ 45 ہوئی ہے، 1977 کی میری پیدائش ہے. تو لوگوں نے جو ہے وہ مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز سوشل میڈیا کے اوپر پرفارم کی. مجھے پتا چلا، میں نے 2 سال پہلے بھی منع کیا تھا اس قسم کی حرکتوں سے. آپ لوگ تو اپنی محبت میں اس چیز کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ کو آئیڈیا نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے دعوت کا نقصان ہوتا ہے. وہ لوگ میرے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں. اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ ویڈیو میں یہ کلیریفیکیشن بھی دے دوں اس حوالے سے کہ میرا کسی قسم کی اس طرح کی ایکٹیویٹی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہاں، جو لوگ اپنے بزرگوں کی کر رہے ہیں، وہ باپا جانی کرتے ہیں، تو ظاہر ہے آفیشلی وہ اپنے سامنے کرواتے ہیں 26 رمضان کو. تو ہم نے تو سامنے نہیں کروائی، ہم تو کنڈیم کرتے ہیں. ہماری کوئی چندہ بک نہیں ہے، کوئی مسجد نہیں ہے، کوئی مدرسہ نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے چندے بھی آپ کو دینے ہیں، بچے بھی آپ کے مدرسوں میں جانے ہیں، نمازیں بھی آپ کے پیچھے پڑھنی ہے. ہم آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، خواہ بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، خواہ شیعہ ہوں. تو مسلمان جب سمجھ رہے ہیں تو ہمیں لہٰذا سے کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی پرفارم کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو میرے نام کے اوپر جو بھی اس قسم کی حرکت کرتا ہے، میں اس سے اعلان برات کرتا ہوں. اسی طریقے سے میں نے سختی سے منع کیا ہوا ہے کہ ہماری جو ویڈیوز ہیں، جو ویڈیوز ہمارے آفیشیل پلیٹ فارم سے اپلوڈ ہوتی ہیں، ان کے اوپر کوئی شخص بھی ویڈیو ایڈ نہ چلائے. مونیٹائزیشن سے ہم نے کبھی بھی منع نہیں کیا، صرف کا اسکروٹنگ کر لیں، امیجز والا اشتہار آئے، لیکن ویڈیو اشتہار کیٹاگوریکلی اس سے بچیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ حلال پروڈکٹ کے اشتہار میں بھی وہ بے پردہ عورتیں لے آئیں گے. تو کوئی شخص یہ گوارا کرے گا کہ بے پردہ عورتوں کو دکھا کے اس کی کمائی کھائے، تو ویڈیو ایڈز میں ہی ہو رہا ہوتا ہے. اس لیے میرا اعلان برات ہے، اور ہم نے کچھ لوگوں کو سٹرائکس پھر بھیجی ہیں، پھر وہ لائن پہ آئے ہیں تو پھر ہم نے وہ سٹرائک واپس لے لی ہیں. ادروائز چینلز بھی ڈیلیٹ ہو سکتے تھے. 7 دن کا ٹائم ہوتا ہے. ویسے تو ڈائریکٹ بھی ڈیلیٹ کروائی جا سکتی ہے، لیکن 7 دن کا ہم ٹائم دیتے ہیں. تو یہ اس قسم کی جو حرکتیں کر رہے ہیں، میں انہیں دوبارہ وارن کر رہا ہوں کہ وہ اپنی ان حرکتوں سے باز آ جائیں. مجھے یہ بھی پتا چلا ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر بعض لوگوں نے میرے نام کے اوپر فیک اکاؤنٹ بنائے ہوئے ہیں، اور وہ صحابہ اکرام علیہم رضوان کے بارے میں یا لوگوں کے کھڑے کیے ہوئے بزرگان دین کے بارے میں گندے الفاظ استعمال کرتے ہیں، گالی گلوچ استعمال کرتے ہیں. تو میرا بالکل اعلان برات ہے. میں صرف اپنے پلیٹ فارم سے اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کا ذمہ دار ہوں، اور جو کچھ میں نے ویڈیو میں بولا، اور وہ بھی کانٹیکسٹ کے ساتھ، سیاق و سباق کے ساتھ، اس کا ذمہ دار ہوں. نہ کسی پوسٹ کا ذمہ دار ہوں، نہ کسی غلط تھم نیل کا ذمہ دار ہوں، نہ کسی اسٹوڈنٹ کی ایکٹیویٹی کا ذمہ دار ہوں، اور نہ کسی جعلی اسٹوڈنٹ کی ایکٹیویٹی کا ذمہ دار ہوں کہ لوگ، یعنی ہمارے پلیٹ فارم پہ آپ کو پتا ہے وہ لوگ بھی جمع ہو گئے جو مولویوں سے متنفر تھے. تو وہ اس پلیٹ فارم کو بعض اوقات یوز کر رہے ہوتے ہیں اپنے مقاصد کے لیے. بعض اوقات جینوئنلی ہمارے اسٹوڈنٹس بھی اس طرح کی کوئی حرکت کر دیتے ہوں گے، یقیناً معصوم تو نہیں ہے، لیکن اللہ کے فضل سے یہ واحد پلیٹ فارم ہے. پہلے دن سے میں ان تمام چیزوں سے اعلان برات کر رہا ہوں. لیکن آپ دیوبند، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ کے بابوں کو دیکھیں، وہ کبھی اعلان برات نہیں کرتے، الٹا اپنے سامنے اپنی اس طرح کی تعظیم کرواتے ہیں. وہ کبھی ان چیزوں کو کنڈیم نہیں کرتے. جو کنڈیم نہیں کرتے الٹا کرواتے رہے ہیں، ان کے بارے میں ان کا حسن ظن ہے. اور جو پہلے دن سے چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ نہیں یہ کرواتا ہے. کتنی حیران کن بات ہے. جنہوں نے خود اپنی باتیں کروائی ہوئی ہیں ان کے بارے میں تو آپ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. جنہوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے یا ان کلموں کو انڈورس کیا، ان کو تو آپ غلط کہنے کے لیے تیار نہیں ہے. جو بندہ بار بار کہہ رہا ہے کہ میرا کوئی لینا دینا نہیں اس مسئلے میں، اس کے بارے میں اس طرح گمان کرنا. میں نے اسی لیے مجلس 50 جو میرا انٹرویو تھا، جس میں 22 سوالات تھے 4 گھنٹے میں، اس میں نے ساری کلیریفیکیشن اپنی ذات کے حوالے سے دے دی ہوئی ہیں 8 سے آلموسٹ 4 سال پہلے. ویسے تو ہمیشہ سے دیتا آ رہا ہوں جب سے یہ ویڈیوز ریکارڈ ہونی شروع ہوئی ہیں، لیکن اب آپ کو پتہ ہے والیوم بہت زیادہ ہو گیا اس دعوت کا. ہمارے اس پلیٹ فارم کی وجہ سے صرف یہ نہیں ہوا کہ لوگوں کے سامنے اس پلیٹ فارم کی اتھینٹسٹی سامنے آئی ہے کہ ہر چیز ریفرنس سے بیان ہو رہی ہے.
یہ تو ہوا ہی ہوا ہے, لیکن اس کا سائڈ بینیفٹ یہ ہوا ہے کہ باقی سارے فارغ ہو کے جائے. وہ آپ کوئی حدیث بھی بیان کر رہے ہو نا, لوگ کہتے ہیں نہیں ان کا تو پتہ ہی نہیں, کہانیاں بیان کرتا ہے, پتہ نہیں حدیث ہے کہ نہیں. ان کی کریڈیبلٹی بھی ختم ہو گئی ہے, اور ظاہر ہے کہ ٹھیک ہی سمجھتے ہیں, 100 میں سے 90 باتیں غلطی بیان کرتے ہیں وہ, تو ان کی کریڈیبلٹی علیحدہ سے ختم ہوئی ہے. اور پھر آ کے علماء یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی انجینئر صاحب بند کمرے میں بیٹھ کے جناب چھوڑتے رہتے ہیں. سرکار یہ جو ہم بند کمرے میں ایک کلپ چھوڑتے ہیں نا, آپ پوری زندگی میں اس طرح کا کوئی ایک کلپ بنا کے بتائیں جس میں قرآن و سنت کے حوالے لگے ہوئے ہوں. آپ بھی تو بند مسجد میں بیٹھ کے چھوڑ رہے ہوتے ہیں نا, یہاں پہ بھی تو 250-300 بندہ موجود ہے نا. تو علمی کوئی بات کرے, حوالے لے کے آئیں, ٹھیک ہے. انہوں نے اتنے بجٹ ہیں, ان کے چندہ بکس ہیں, مدارس ہیں, لیکن ان کو یہ توفیق نہیں کہ کوئی آیت حدیث بیان کر دیں, یا بیان کیے تو ڈسپلے کروا دیں کہ تاکہ کوئی کاؤنٹر ویریفائی کر لے کہ یار یہ لکھا بھی ہوا ہے کہ نہیں. اور جو بندہ ایک ایک چیز قرآن و سنت کے ریفرنس سے بتا رہا ہے, اور پھر ساتھ یہ اناؤنسمنٹ کر رہا ہے کہ اگر قرآن و سنت میں کوئی اور الفاظ لکھے ہوئے ہیں تو میں ان الفاظ کی طرف آپ کو گائیڈ کر رہا ہوں. اگر میں نے کوئی الفاظ کے چناؤ میں ایسے لفظ استعمال کیے ہیں جو اس روایت میں نہیں تھے تو میرا اس سے بھی لانے برات ہے, میرا اپنے سے بھی لانے برات ہے. بالمفہوم بعض اوقات کوئی ایسی چیز بیان ہو سکتی ہے نا, لیکن وہ آپ تحقیق کریں. بعض اوقات ایک طریق میں وہ الفاظ موجود ہوتے ہیں, دوسرے میں نہیں ہوتے. مثلا میں نے مسلم شریف سے ایک دفعہ ایک حدیث بیان کی کہ نبی علیہ السلام نے عبد الرحمن بن عوف کے پیچھے نماز پڑھی تھی. چونکہ قافلے میں نبی علیہ السلام پیچھے رہ گئے تو وقت نکل رہا تھا, تو صحابہ کرام نے عبد الرحمن بن عوف کو آگے کھڑا کیا, انہوں نے جماعت کروائی. جب ایک رکعت ہو گئی تو نبی علیہ السلام قافلے میں آ ملے, تو صحابہ کرام نے جو ہے وہ تصفیق کر کے یوں کر کے, کسی نے سبحان اللہ کہہ کے امام کو مطلع کیا کہ نبی علیہ السلام آئے ہیں, تو مصلی چھوڑ دیا جائے. جس طرح کہ بخاری مسلم میں حضرت ابوبکر نے کئی دفعہ مصلی چھوڑا ہے نبی علیہ السلام کے لیے, حالانکہ نبی علیہ السلام نے منع بھی کیا. بعد میں حضرت ابوبکر نے کہا کہ ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال کہ اللہ کے رسول تشریف لے آئیں اور وہ مصلی پہ کھڑا رہ جائے. عبد الرحمن بن عوف کو نبی علیہ السلام نے منع کیا تو وہ منع ہو گئے اور وہ اپنی نماز کنٹینیو کرتے رہے. نبی علیہ السلام نے پیچھے نماز کی, آپ کی ایک رکعت رہ گئی, سلام پھیرنے کے بعد آپ کھڑے ہو گئے, اپنی رکعت مکمل کی. تو صحابہ کرام استغفار پڑھنا شروع ہو گئے, ظاہر ڈر گئے کہ بھی اللہ کے نبی کی ایک رکعت چھوٹ گئی ہے, تو بہت بڑی ایکٹیویٹی تھی نا, آپ کے لیے تو شاید یہ چھوٹا سا معاملہ ہو. تو بعد میں ہم سے کسی نے مجھے ای میل پہ رابطہ کیا کہ یہ جو آپ نے آخری الفاظ بولے ہیں نا کہ صحابہ کرام ڈر گئے اور استغفار پڑھنا شروع ہو گئے, یہ تو مسلم شریف میں موجود نہیں ہے. مسلم شریف میں تو اتنا ہی ہے کہ نبی علیہ السلام نے نماز پڑھائی. اب مجھے یاد تھا کہ یہ میں نے الفاظ پڑھے ہوئے ہیں, میں نے اس حدیث کے کچھ الفاظ پھر مکتبۃ الشاملہ میں ڈالے کہ اس کا کوئی اور طریق کہیں ضرور موجود ہے, تو وہ پھر سنن ابی داؤد کے اندر یہی حدیث ہے, اس میں یہ الفاظ بھی آگے موجود ہے. تو بعض اوقات ہوتا ہے کہ ایک حدیث کا ایک طریق جو ہے اس میں کچھ الفاظ مسنگ ہے, دوسری جگہ موجود ہے. اسی طریقے سے بخاری میں یہ حدیث آدھی ہے کہ میرے صحابہ کو گالی مت دو, اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خیرات کر دو تو ان کے ایک مد کو یعنی 600 گرام اور اس کے آدھے کو بھی نہیں پہنچ سکتا. لیکن مسلم شریف میں یہ حدیث پوری ہے, وہاں پہ عبد الرحمن بن عوف کو گالی دے دی تھی خالد ابن ولید نے. حالانکہ خالد ابن ولید بھی صحابی تھے, لیکن وہ صلح حدیبیہ کے بعد کے صحابی تھے. حضور نے انہیں ڈانٹ کر کہا تھا کہ تم اب میرے صحابہ کو برا مت کہو, اب تم اگر احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خیرات کر دو, 7.5 کلومیٹر پہ پھیلا ہوا احد پہاڑ, اس کے برابر سونا, کیلکولیٹر فیل ہو جائیں, ارب ڈالرز قیمت اس کی بنے اس کے سونے کی, بلکہ اربوں ڈالر تو اتنے سے ایریے پہ پورا ہو جائیں سونے کی قیمت. اور جو سینئر صحابی عبد الرحمن بن عوف, ان کی ایک پاؤ کو نہیں پہنچ سکتی, 600 گرام نہ اس کے آدھے کو, ایک مد کے آدھے کو بھی نہیں. تو مسلم شریف میں پوری حدیث ہے. ایک جگہ بعض اوقات آدھی حدیث ہوتی ہے, دوسری جگہ پوری ہوتی ہے, تو پتہ چل جاتا ہے اچھا یہ جوڑ کے تو وہ دونوں ترک ایک جگہ جمع ہوئے ہیں. تو بعض اوقات ہم بیان اسی طریقے سے مسلم شریف میں حدیث ہے وہ کہ ایک صحابی نے حضور کے سامنے کہہ دیا من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد,
وَمَن يَعْصِهِمَا فَقَدْ غَوَىٰ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہو گیا، جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی وہ بہک گیا۔ تو حضور نے فرمایا بئس الخطیب انت، کتنا برا خطیب ہے تو، تجھے چاہیے تھا کہ تو کہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ غَوَىٰ، تو نے یہ دونوں کیوں کہا؟ حالانکہ لٹریچر میں کوئی خرابی نہیں تھی، وہ پہلے کہہ چکا تھا جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ کامیاب ہوا، جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی ناکام ہو گیا۔ اس نے آگے سے کوئی بہانہ نہیں کیا کہ میں آپ کو اللہ کا بندہ ہی مان رہا ہوں، غیر مستقل بذات مان رہا ہوں، آپ کا اختیار جو ہے وہ محدود مان رہا ہوں، نہیں، اس زمانے میں کہانیاں نہیں۔ لیکن یہ حدیث ابو داؤد میں ہے تو اس کے آگے بھی الفاظ ہیں، قم اذهب، اٹھ نکل جا ادھر سے۔ اب یہ الفاظ مسلم میں نہیں ہے، تو اب میں جب کمبائنڈ کبھی کوئی حدیث بیان کروں گا تو میں سارا پورا سینیریو بیان کروں گا، اور وہ ہوتا ہے ظاہر ہے یہاں پہ اب 200-250 بندے بات سن رہے ہیں، کوئی میری 90% باتیں یاد رکھے گا، کوئی 80% یاد رکھے گا، اور پھر ایک دوسرے کو ریکال کریں گے۔ تو صحابہ کرام بھی کچھ حدیث جتنی ان کو یاد ہوتی تھی بیان کر دیتے تھے، بعض کو یاد آتا تھا نہیں اس میں یہ بھی الفاظ حضور نے ساتھ کہے تھے تو وہ بھی بیان کر دیتے تھے۔ تو اس طرح کئی ایک جگہ ہوتا ہے۔ یہاں ہماری اکیڈمی میں ایک بریلوی مفتی نے فون کیا ایک دن، میں نام نہیں لیتا اسے مشہور کرنے کے لیے، چلیں میں آپ کو اشارتاً بتا دیتا ہوں، وہ کیلے والا مفتی جو ہے۔ اچھا، تو اس نے یہاں فون کیا، اس نے کہا جی کہ آپ کے انجینئر صاحب حدیثیں بیان کرتے ہیں، اور اب وہ جو برار بھائی نے نا جو فون سن رہے تھے نا، انہوں نے اس کی وہ آڈیو اونچی کر دی تاکہ میں بھی سن لوں۔ مجھے کہنے لگے جی اس طرح فون آیا، تو پہلے تو کافی دیر تک لگا رہا، میں نے کہا کس سے لگے ہوئے؟ اس نے جب آواز اونچی کی مجھے سمجھ آ گئی، میں نے کہا یہ تو عالم دین ہے۔ تو اور عالم دین ہم سے یہ پوچھ رہا ہے کہ جی وہ انجینئر صاحب نے ویڈیو میں بیان کیا ہے، اپنے پمفلٹ میں بھی انہوں نے لکھا ہے کہ نبی الاسلام کے اوپر جب بیماری کا غلبہ ہوا تو تکلیف کی وجہ سے بار بار اپنے چہرے سے چادر ہٹاتے تھے اور کہتے تھے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجدہ، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر کہ انہوں نے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ اور ساتھ ام عائشہ کے الفاظ ہیں کہ اگر ہمیں خطرہ نہ ہوتا کہ لوگ رسول اللہ کی قبر پہ سجدے شروع کر دیں گے تو ہم زائرین کی زیارت کے لیے اس قبر کو اوپن چھوڑ دیتے۔ تو یہ باقی الفاظ تو مل گئے ہیں، لیکن یہ جو الفاظ ہیں کہ حضور گھبراہٹ کی وجہ سے اپنے چہرے مبارک سے چادر ہٹاتے تھے، یہ تو بخاری مسلم میں موجود ہی نہیں ہے۔ تو یہ رسول اللہ پہ جھوٹ باندھا ہے آپ کے انجینئر صاحب نے، انہیں کہ رجوع کریں۔ اب جس کو تھوڑا بہت بھی علم حدیث ہے نا، تو اسے یہ بات پتہ ہے کہ بخاری مسلم جو پرنٹ ہو رہی ہے نا عربی میں، اس میں ہر حدیث کے اینڈ پہ نا اس حدیث کے جو باقی طرق ہیں نا ان کے نمبر بھی لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایک جاہل آدمی بھی ڈھونڈ سکتا ہے جسے تھوڑا سا پتا ہے، اور ہمارا اسٹوڈنٹ ہے وہ، پر خیر جاہل تو رہے گا نہیں، وہ تو مفتی کو بھی پیچھے چھوڑ جائے گا، لیکن علماء کو تو پتا ہوتا ہے۔ تو میرے پاس تو ریئل ٹائم وہاں عربی والی بخاری مسلم پڑھی تھی، میں نے کہا اس کو کہہ کے ذرا نمبر پڑھے، ہمیں تو پتا تھا، اس نے کہا جی پمفلٹ پہ یہ نمبر لکھا ہوا ہے، تو وہ پمفلٹ والا نمبر اس نے کہا کہ یہ دیکھو اس میں الفاظ کوئی نہیں ہے۔ تو میں نے کہا میں نے اس کو اشاروں سے کہا کہ اسے یہ بتاؤ کہ یہ اینڈ پہ نا وہ نمبر لکھے ہوئے، تو اس نے پھر اس کو بتایا کہ اس کے اینڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں باقی طرق کے نمبر بھی لکھے ہوئے ہیں، کیا آپ نے وہ چیک کیے؟ کہتا نہیں۔ تو ان کا ان کو چیک کرو، چیک کیے تو اس میں الفاظ موجود تھے۔ ٹھیک ہے، تو ہم پہ فوراً الزام لگا دیتے ہیں کہ جی اے جناب کولوں گلا بیان کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر ہم پتہ ہے رجوع کر لیتے ہیں، جب رجوع کرتے ہیں تو وہ رجوع پھر بڑا خطرناک ہو جاتا ہے۔ ہاں، وہ پھر رجوع ہم کوئی ایک سٹیپ آگے لے جاتے ہیں۔ ہمیں کہتے تھے جی وہ جی مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی وہ امیر شام کے دفاع میں کتاب لکھی، اور اس میں انہوں نے سارے دیوبندیوں کی کہانی کرا دی کہ جی کوئی سب و شتم کی روایت نہیں، ایک ملتی ہے حدیث، وہ بخاری کے اندر ملتی ہے، اور اس میں بھی سب کے الفاظ ہیں اور سب کا مطلب تنقید ہوتا ہے۔ یہ کہنا کہ لعنت کرواتے تھے تو ذخیرہ حدیث میں کوئی نہیں، ہم نے تو 10 حدیثیں بیان کر دی ہیں۔ تو مسلم شریف میں 6229 نمبر حدیث میں موجود ہے، وہی حدیث ہے، اس کا ایک طریقہ ہے، اس میں الفاظ ہے، اس نے آل مروان نے سال ابن سعد السعدی سے کہا کہ کہو لعن اللہ ابا التراب،
لعنت ہو ابو تراب علی ابن ابی طالب پر، نعوذ باللہ. تو بخاری میں سب تھا اور مسلم میں اسی حدیث کے اندر کیا لکھا ہوا؟ تو پھر میں نے رجوع کیا کہ ہم سب کہتے تھے گالی، ہم رجوع کرتے ہیں گالیاں نہیں دیتے تھے، لعنتیں بھیجتے تھے. یہ لعنتی لعنتیں بھیجتے تھے، اور یہ لعنتی اس لیے ہوئے کہ انہوں نے اللہ کے ولی پہ لعنت بھیجی تو وہ تو لعنت کا مستحق نہیں تھا، تو لعنت ان کے اوپر لوٹ آئی. یہ ان لوگوں کا علمی لیول ہے، میں آپ کو بتا دوں. ان لوگوں نے پتہ نہیں کہاں بیٹھ کے بخاری مسلم وہ دورے پڑے میں، اور جیسے ختم قرآن ہوتا ہے نا، اس طرح ختم بخاری ختم مسلم اسی طریقے سے ہے. این سپارے پڑھ لو تے این دیساں تو پڑھتے این دیساں تو پڑھ، کوئی 40 دی سپیڈ نال تے کوئی 100 دی سپیڈ نال. تو میں اس لیے آپ کو بتاتا ہوں، ابھی ہماری لائف سٹوری میں ایک بھائی لاہور سے آئے ہوئے تھے پرسوں. وہ کہہ رہے تھے میں نے اپنے کسی دوست کو علی بھائی کا ایک کلپ بھیجا پرانا جس میں وہ ریفرنس نہیں لگے ہوئے تھے، تو اس نے کہا کہ یہ اپنی طرف سے مار رہا ہے. وہ کہتے ہیں میں نے اس کو کہا کہ میں تجھے ابھی اس میں علی بھائی نے جتنی آیتیں اور حدیثیں بیان کی میں بھیجتا ہوں. کہتے ہیں میں نے 10 منٹ کے اندر سارے ریفرنسز ڈھونڈ کے نا، مکتبۃ شاملہ تو خیر وہ یوز نہیں کر سکتے اسلام 360 سے، کہتے ہیں میں نے اس کو بھیجے تو وہ حیران رہ گیا کہ یار تو لب لینے وہ تھوڑے مفتی بھی نہیں لب سکتے جڑے ساڑھے اسٹوڈنٹ لب جاتے ہیں، کیونکہ ہم نے ان کو بتا دیا نا کہ بھئی یہ ہے، اس طرح آپ ڈھونڈ لیں گے. پوری ذمہ داری کے ساتھ چیزوں کو ہم بیان کر رہے ہوتے ہیں اللہ کے فضل سے. تو باقی اگر کہیں پہ کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو آپ بجائے فتویٰ لگانے کے آپ ہائی لائٹ کریں، انشاءاللہ ہم رجوع ریکارڈ کروائیں گے. باقی ہمارے اسٹوڈنٹس اگر کوئی اس قسم کی غلط حرکتیں کر رہے ہیں، کوئی کسی کو گالی دیتا ہے، کوئی ولگر لینگویج یوز کرتا ہے، میرا کوئی لینا دینا نہیں میرے بھائی، میں نے کسی کی یہ تربیت نہیں کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، ہر طرح کے لوگ موجود ہیں میرے بھائی. نبی الاسلام کے اپنے ساتھیوں میں بھی ایسے لوگ تھے جن سے کئی چیزیں مس ہینڈل ہوئی ہیں. اب اس کا آپ وبال نبی الاسلام کے اوپر تو نہیں ڈال سکتے، ہر شخص کا اپنا ذاتی عمل ہے، وہ اس کا ذمہ دار خود ہے. تو ہم تو شاہی کوئی نہیں ہے، سب سے پرفیکٹ تو نبی الاسلام کی مبارک ذات ہے. ہم صرف پابند یہ کہ آپ کو بتائیں. میں تو کہتا ہوں کہ میرا اپنے سے بھی اعلان برات ہے، جب میں آپ کو آیت اور حدیث بیان کر دیتا ہوں آپ بس اسی کو فالو کریں. ٹھیک ہے، اس کے پیچھے آپ نے چلنا ہے، ہمیں نہیں فالو کرنا، آپ نے ریفرنسز کو فالو کرنا ہے. یہ میں نے کلیریفیکیشن دینا ضروری سمجھی. صلو علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین.